السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے بدشگونی کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بندہ آ جائے، آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، انسان کہتا ہے اوہو یہ کام تو اب ہمارا نہیں ہوگا، اور بلی رستہ کاٹ دے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو لہٰذا مذہب اسلام میں بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں منحوسیت کا اس طرح کوئی تصور نہیں، بلکہ بدشگونی کے بجائے جو ہے اس طرح کا ذہن رکھنا کہ کوئی طیب نام کا بندہ آیا، جیسا کہ ہم نے روایتوں میں پڑھا، تو اس حوالے سے یہ حسن ظن رکھنا کہ اب ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں طیب معنی پاک انشاءاللہ یہ کام ہمارا پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو مذہب اسلام میں بدشگونی لینے کی ممانعت ہے، اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 ہے۔ اس میں دیکھیں فرعونیوں نے بدشگونی لی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے۔ یعنی فرعونی لوگ جو ہے انہیں کوئی اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا، مثلا رزق میں خوشحالی ہوتی، فراوانی ہوتی، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا، تو لہٰذا وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم ہی اس کے سزاوار ہیں، ہم ہی اس کے لائق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے برائی آتی، مثلا قحط سالی آ گئی، کھانے پینے کو موجود نہیں ہے، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو فرعونی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آئی ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی آئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سن لو نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ نحوست وہ اللہ کے پاس ہے، اکثر ان میں نہیں جانتے۔ اب آپ ذرا غور کریں اس آیت مبارکہ پر کہ فرعونی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو معاذ اللہ منحوس قرار دیا، ان سے نحوست لی کہ کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے تو ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی فراوانی دے دے، رزق میں برکت دے دے، کوئی نعمت دے دے، تو یہ کہہ رہے ہیں فرعونی لوگ کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے لائق ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 78، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار کے بارے میں ذکر کیا کہ کفار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدشگونی کی نسبت کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کل من عند اللہ، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، لا يكادون حدیثا، تو ان لوگوں کا کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ پر بھی غور کیجئے، کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ دیتا تو کہتے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور اگر برائی پہنچتی تو معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے کہ یہ برائی، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ آزمائش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے حبیب تم فرما دو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مصیبت، پریشانی، آزمائش یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں،
ہیں، مشکلات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، قحط سالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے، شکست بھی اللہ کی طرف سے ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بدشگونی لینا مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر ایک، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ فیوچر مستقبل کے بارے میں اپنی عقل سے بتائے۔ نمبر دو، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے، مستقبل کا حال بیان کرے، تو فال کے تیروں سے وہ بھی بلند درجات نہیں پائے گا۔ نمبر تین، جو ہمارا موضوع ہے، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے جو رک جائے اس کے بھی بلند درجات نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک پر بھی غور کیجئے کہ بدشگونی کے خوف سے جو بندہ سفر سے رک جائے، جیسے سفر المظفر کے مہینے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کسی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، یہ بدشگونی ہے اور مذہب اسلام میں اس طرح بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ ہم جو ہے اچھا شگون تو لے سکتے ہیں، حسن ظن تو کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن برا گمان نہیں کر سکتے، بدشگونی نہیں لے سکتے۔ یقیناً آج کی ویڈیو میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔